اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، انسان کی پہچان ہمیشہ اس کے کردار کے ذریعے ہوتی ہے. کردار بہت قسم کا ہے. بعض دفعہ کردار معاملات میں جھلکتا ہے، بعض اوقات کردار معاشرت میں جھلکتا ہے، اور بعض دفعہ کردار اس کے اخلاق کے اندر جھلکتا ہے. انسان خود کی اپنی کتنی بھی تعریف کر لے، لوگوں کے درمیان وہ تعریف قبول نہیں ہوتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ خود کے بارے میں جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق کرتا ہے یا نہیں. اگر ساری زندگی اپنی تعریف کرتا رہے، اپنے اوصاف بیان کرتا رہے، زندگی کے کسی ایک موقع میں بھی اگر اس کے اپنے بیان کردہ وصف کے خلاف کوئی چیز سامنے آ جائے تو لوگ اس کی بیان کردہ ساری تعریفات پر پانی پھیر دیتے. اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بات کرنا انسان کے بہت آسان ہے. 4 جملے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں بولنا بہت آسان ہے. آج کل کا زمانہ جملوں میں چل رہا ہے کہ جس کی زبان بہت اچھی چلتی ہے وہی کامیاب ہے. اللہ حفاظت فرمائے، آج کے معاملے میں کسی کی کردار پر نظر نہیں ہے، اخلاق پر یا معاملات پر نظر نہیں ہے. سب سے بہتر انسان وہی ہے جس کی زبان سب سے اچھی چلتی ہو. آپ جا کر کے دیکھیں، دکانداروں میں اسی کا دکان سب سے اچھا چلتا ہے، اسی کی دکان سب سے زیادہ چلتی ہے جس کی زبان بہت اچھی ہے. اسی کے پڑوس میں ایک دکان والا ہوگا جس کے پاس اس سے بھی بہتر چیزیں مل رہی ہوں گی، جس کے پاس اس سے بھی اچھی چیزیں مل رہی ہوں گی. مگر حال یہ ہے کہ جس کے پاس چیزیں اچھی ہیں، جس کے پاس چیزیں سجی ہوئی بہترین ہیں، وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کس کی چل رہی ہے. وہ ایک بالکل معمولی چیز لے کر، اپنے ہاتھ میں لے کر کس انداز سے اس کی تعریف کرتا ہے اور کس انداز سے اس کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کے دل میں وہی بات بیٹھ جاتی ہے. 10% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو انسان کی زبان پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں بلکہ چیز پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ چیز حقیقت میں ہے کہ نہیں. 90% لوگ ایسے ہی ہیں جو انسان کی زبان پر بھروسہ کرتے ہیں. ایک ایسا وصف اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں جو وصف اس کی زبان پر بھی حاوی ہو جاتا ہے، اس کے اعمال پر بھی حاوی ہو جاتا ہے، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، سب چیزوں کے اندر بہتری پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک اللہ کے حکم کردہ وصف کو اختیار کرنے کی وجہ سے. وہ ایک ہی وصف ہے جو زندگی کے پورے شعبے جات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، گھریلو ہو، خاندانی ہو، یا تجارت ہو، یا نوکری ہو، یا جہاں بھی انسان رہتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ ایک وصف اگر اپنی زندگی میں پیدا کر لیتا ہے تو اس وصف کی برکت سے انسان کی پوری زندگی سدھار میں آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
23 साल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन पर मेहनत फरमाई, तो उस मेहनत का खुलासा नजर देखा जाए तो ये है कि उस एक वस्तु को सहाबा के अंदर पैदा करने की पूरी कोशिश की गई कि जब वो एक वस्तु इंसान के अंदर आ जाए तो फिर जिंदगी कामयाब है, वो एक वस्तु अगर ना हो तो फिर नुकसान है। वो कौन सा वस्तु है जो इंसान की इबादत के अंदर भी उसकी जरूरत है, मामलात के अंदर भी उसकी जरूरत है, अकायद के अंदर भी उसकी जरूरत है, माशरत के अंदर भी उसकी जरूरत है, अखलाक के अंदर भी उसकी जरूरत है। ईमान के 5 शोबे बताए गए, उन 5 शोबों के अंदर उस चीज की जरूरत है। और दूसरी तरफ इस्लाम की 5 फरीज़े बताए गए हैं, कलिमा तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इन 5 औसाफ के अंदर भी, इन 5 शोबों के अंदर भी और ईमान के 5 शोबों के अंदर भी उस एक वस्तु की बहुत अहमियत है जिसको इख्तियार करने का हमको कुरान और हदीस के अंदर हुक्म दिया गया है। कौन सा वस्तु है जिसको इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है? वो वस्तु है सच्चाई। सच्चाई जिसको अरबी में सिद्क कहा जाता है। सिद्क की तारीफ क्या है? सिद्क की तारीफ ये है कि इंसान की जुबान और उसके किरदार के अंदर कोई फर्क नजर ना आए। इंसान की जुबान और उसके किरदार के अंदर कोई फर्क नजर ना आए। बहुत से अमाल ऐसे हैं या तो उनके ताल्लुक किरदार के साथ है या उनके ताल्लुक जुबान के साथ है। सिद्क एक ऐसा वस्तु है, ऐसी सिफत है जो इंसान की जुबान और उसके काम को जोड़ती है, दोनों के अंदर ताल्लुक पैदा करता है। ये ताल्लुक जब सही हो जाता है तो इंसान सच्चा कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक आदमी से कोई चीज खरीदता है, वो खरीदने वाला बहुत भोला इंसान है और उस शख्स ने बेचने वाले पर भरोसा कर लिया है और कहता है भाई खुदा के लिए मुझे धोखा मत दो, खुदा के लिए मुझे धोखा मत दो, इस फील्ड के अंदर मुझे कोई मालूमात नहीं है। अब जो बेचने वाला है वो खुदा तरसी से काम लेता है, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करके वो बिल्कुल सही चीज उसके जुबान के कहने के मुताबिक देता है और ये कहता है मैंने आपको बिल्कुल सही चीज दी है, इसके अंदर कोई धोखा नहीं है। वो चीज जब ली जाती है तो पता चलता है कि उसके अंदर धोखा है। जैसे कहा गया है वैसे वो चीज नहीं है। जिस तरह की कीमती चीजों बताई गई है उतनी कीमती वो चीज नहीं है, तो इसको मुनाफकत कहा जाता है कि इंसान की जुबान से एक बात निकल रही है और हकीकत के अंदर कुछ और ही मामला। हाँ, अगर जैसे उसने कहा उसके मुताबिक बिल्कुल चीज सही हो, जैसे उसने कहा उसके मुताबिक बिल्कुल चीज सही हो, उसने कहा ये चीज बिल्कुल सही है और वाकई में वो चीज बिल्कुल सही निकल आए, तो इसको सिद्क और सच्चाई कहा जाता है। इसी सच्चाई का मुतालबा अल्लाह ताला तमाम इंसानों से करते हैं, खुसूसन ईमान वालों से, उमूमी तौर पर पूरी इंसानियत से ये मुतालबा है कि इंसान अपने जुबान और किरदार के अंदर सच्चाई पैदा करे। एक तरफ है ईमान, एक तरफ है निफाक। जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर निफाक नहीं होगा, जिसके अंदर निफाक होगा उसके अंदर ईमान नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफिकीन भी आते थे और सहाबा भी आते थे, सब नमाज भी पढ़ते थे, सब रोजा भी रखते थे, सब के सब हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठते भी थे, आपकी बातों को सुनते भी थे। मगर उन्हीं बैठने वालों में, उन्हीं सुनने वालों में, उन्हीं नमाज पढ़ने वालों में 2 किस्म के लोग बताए गए हैं, एक वो जो ईमान वाले हैं और दूसरे वो जो मुनाफिक हैं। फर्क क्या है ईमान वालों में और मुनाफिकीन में? हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर आपके सामने जो बातें सुनते थे उसके मुताबिक अमल करते थे, और जो मुनाफिक थे वो आपकी बात सुनते थे मगर उस पर अमल नहीं करते। यही फर्क पड़ा कि जो सुनता है उस पर अमल करे, जो बोलता है उस पर अमल करे, जो कहता है उस पर अमल करे, जो उससे मुतालबा होता है उसके मुताबिक अमल कर लेता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन
صادقین کہلائے، صدیقین کہلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی سچائی پسند آئی۔ اور دوسری طرف منافقین تھے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، جب وہ نصارہ کے پاس جاتے تھے تو وہاں جا کر کہتے تھے کہ ہم تو مومن نہیں ہیں، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، وہاں ہم ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے گئے تھے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں ہم تو یہودی ہیں۔ نصارہ کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو حقیقت میں نصارہ ہیں۔ جس کے پاس جاتے تھے جیسا دیش ہوتا تھا ویسے دیش بدل لیا کرتے تھے۔ یہ چیز قبول نہیں ہے اسلام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا مومن پست ہمت ہو سکتا ہے؟ ایمان کے ساتھ پست ہمتی جمع ہو سکتی ہے کہ مومن بھی ہے، پست ہمت بھی ہے، ڈرپوک بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم ایسا ہو سکتا ہے۔ ایمان اگر قلب کمزور ہو، ایمان کے اندر مضبوطی نہ ہو تو پھر اس کے اندر ڈر بھی پیدا ہو سکتا ہے، خوف بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، پست ہمت بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ مومن کو تو سخی رہنا چاہیے، مومن کو دین دلانے والا رہنا چاہیے، مومن کو خوب سے خوب صدقہ و خیرات کرنے والا بتایا گیا۔ کیا کبھی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کبھی مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہاں مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کے اندر بخالت بھی آ سکتی ہے، مومن کے اندر ڈر بھی آ سکتا ہے، وہ ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مگر جھوٹ کبھی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ یہ دونوں کی جوڑی کبھی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس حدیث کے مقابلے میں آج ہمارے معاملات کو دیکھیے، ہماری معاشرت کو دیکھیے، ہمارے اخلاق کو دیکھیے۔ انسان اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، انسان اپنے بچوں سے جھوٹ بولتا ہے، انسان اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتا ہے، انسان اپنے بھائیوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ ایمانی بھائی ہو، گاہک کو دھوکہ دینا یا اپنے مالک کو دھوکہ دینا یا اپنے معاشرت میں ساتھ رہنے والے مومن کو دھوکہ دینا، اس کے ساتھ جھوٹ بولنا، یہ آج ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ترقی ہو چکی ہے، نہ ہماری تجارتوں کے اندر ترقی ہو رہی ہے، نہ معاملات کے اندر ترقی ہو رہی ہے، نہ آپسی محبتیں ترقی کر رہی ہیں۔ سارے معاملات کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ جب جھوٹ معاشرے کے اندر آتا ہے اللہ کی رحمت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان آیا کس لیے تھا؟ ایمان دنیا کے اندر بھیجا کس لیے تھا؟ قرآن اتارا کیوں گیا تھا؟ تاکہ مومنوں کو سچے کردار والا بنایا جائے، تاکہ مومنوں کو سچ بولنے والا بنایا جائے، ان کو جھوٹ سے بچایا جائے، ان کو دھوکے سے بچایا جائے، ان کو ہر قسم کی برائی سے بچایا جائے۔ مگر ایک جھوٹ جب انسان کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس کے پورے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف جب سچائی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان دن بدن ترقی کرتا ہے۔ معاملات میں اگر سچائی ہو تو بیوقات ترقی کرتا ہے، معاملات میں اگر سچائی ہو تو بیوقات ترقی کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں بیوقات کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور جس معاشرت کے اندر، جس خاندان کے اندر سچائی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے، اس خاندان میں ترقی ہوتی ہے، محبتیں ہی محبتیں، الفتیں ہی الفتیں۔ شوہر بیوی نے آپس میں مل کر کے یہ معاہدہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا۔ اس جوڑے کے اندر خدا کی قسم شیطان کے اندر بھی طاقت نہیں کہ جھوٹ پیدا کرے۔ شیطان شک ڈالتا ہے تو شک جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو ہم نے دیکھا، کبھی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا یا شوہر نے اپنے بیوی کو دیکھا کہ وہ بولتا ایک ہی اور کرتا ایک ہے، اس کے معاملات کے اندر، اس کی کردار کے اندر زمین و آسمان کا فرق آ گیا ہے، تو پھر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہاں سے محبتیں بھی ختم ہو
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ باپ کی عزت اولاد کے اندر کب ختم ہوتی ہے؟ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے باپ کی عزت کرتی ہے، مگر اکثر جگہ میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اولاد اپنے باپ کی عزت نہیں کرتی ہے، اولاد اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، اللہ نے آپ کو کیسی سمجھ عطا فرمائی تھی، کیسا فہم عطا فرمایا تھا، قرآن حدیث کی علوم کو اللہ نے گھول کر کے پلایا تھا۔ جب ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی تھی تو ہر چیز کے اندر ایک کردار جھلکتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اولاد اپنے باپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد دیکھتے ہیں تو پھر یہ ماں باپ کی قدر بچوں کے دل سے نکل جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ باپ کرتا کچھ ہے، بولتا کچھ اور ہے، باپ کی زبان سے کچھ اور بات نکل رہی ہے، باپ مجھے نمازوں کا حکم دے رہا ہے، خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ مجھے جو ہے گناہ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، خود گناہ سے نہیں بچتا، باپ مجھے جانتا ہے کہ بچے گالی نہ دینا اور خود جب ضرورت پڑتی ہے تو اناپ شناپ گالیاں بکتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے کہ اپنی زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، اپنے کردار سے کچھ اور بتا رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اب جب کردار اور قول کے اندر جب ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے، دونوں میں برابری ختم ہو جاتی ہے، سچائی نہیں رہتی ہے، تو بچوں کے دلوں سے اپنے ماں باپ کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اور انسان معاملات کرتا ہے، معاشرت کرتا ہے، جس بھی معاشرے کے اندر آپ چلے جاؤ، خاندان کے اندر انسان کی عزت نہیں ہے، معاملات میں بیوپار صاحبان میں انسان کی عزت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی کردار اور اس کی باتوں کے اندر فرق ہے، بولتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ۔ قرآن کریم میں اللہ رسول اللہ کو فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں بولتے کیوں ہو جس کی کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں بولنے کا فائدہ کیا ہے جس کے کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، ایمان والو سچائی کو ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھو، تمہارے اعمال میں، تمہارے افعال میں، تمہارے کردار میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے معاشرت میں، تمہارے اخلاق میں، ایمان میں، عبادات میں، سب چیزوں کے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ سچائی کیوں ہونی چاہیے؟ فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة۔ آپ نے فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ لنک ہے اعمال کا۔ انسان جب سچ بولتا ہے، سچائی انسان کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے، جھوٹ انسان کو برے اعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو سچائی جب انسان کے اندر ہو کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، کہ نیک اعمال کرتے کرتے انسان دنیا سے سیدھا جنت میں جا کر پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ بندہ سچ بولتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ کے دربار میں اس کو صدیق پکارا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں اس کو صدیق پکارا گیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت، سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے دربار میں، نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں ایمان قبول کیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا نام ابو بکر تھا، صدیق نام نہیں تھا ان کا۔ ان کا نام صدیق نہیں تھا پہلے، ان کا نام ایمان لانے کے بعد ابو بکر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سچائی، آپ کے ساتھ وفاداری، آپ پر ایمان لا کر اس ایمانداری کو مضبوطی سے نبھایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ان کا نام صدیق رکھا کہ یہ آج سے صدیق ہیں، کہ ان کے قول اور فعل کے اندر کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ کبھی نہیں بولتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، جب خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، تو آپ نے کہا کہ اس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ لوگوں نے زبردستی آپ کو خلیفہ بنا دیا، حضرت عمر نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حضرت عثمان نے قبول کیا، پھر چند دن کے بعد حضرت علی بھی آئے، انہوں نے بھی آ کر ایمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر حضرت عباس نے، پورے خاندان والوں نے، اہل بیت نے اور سارے ایمان والوں نے بیعت کر لی، خلیفہ بن گئے۔ ایک دن صبح دیکھا کہ کپڑوں کا موٹا لے کر بازار چلے گئے اور کپڑے فروخت کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا امیر المومنین یہ کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ کام نہیں کروں گا تو میری بیوی اور بچوں کا پیٹ کیسے پڑے گا؟ تم نے مجھے خلیفہ تو بنا دیا ہے، لیکن میں خلیفہ خلافت میں کچھ وقت نکال کر بازار میں چلا جاؤں گا تاکہ کچھ
दे दूंगा, उससे घर चला। आपने फरमाया अमीरुल मोमिनीन, आपके सर पर खिलाफत का जो बोझ है, आपको इसके अलावा दूसरी कोई जिम्मेदारी उठाने की इजाजत नहीं देता है। फरमाया अगर इजाजत नहीं देता है तो मैं करूं क्या? फरमाया ने फरमाया कि अशर मुबशरा सहाबा की कमेटी बुलाई गई, कमेटी बुलाई गई, वहां एक बात रखी गई, सब ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत और उनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक वजीफा मुकर्रर किया कि अब आपके घर बार के लिए, गोया आप हुकूमत का काम कर रहे हैं, अपने 24 घंटे जिंदगी की हुकूमत के लिए दे रहे हैं, आपके लिए वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। आपने फरमाया ये वजीफा मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इतना वजीफा मुझे जरूरत नहीं है, इससे तो मेरे 3-4 महीनों का घर चलेगा, मुझे 1 माह के लिए इसमें से आधा चाहिए। लोगों ने थोड़ा कम किया, आप उस पर राजी नहीं फरमाया और कम करो। जितनी जरूरत उनके लिए होती थी उतना वजीफा आपने मुकर्रर कर लिया। आप खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने लगे। एक दिन अपने घर गए, जुमे के दिन था या कोई और दिन था, घर गए, बीवी ने खाना बनाया है, खाने के साथ एक मीठा बनाया, खाना बना है, खाने के साथ मीठा बनाया है। मीठा जब सामने आया, आपने पूछा मीठा कहाँ से आया है? बीवी ने कहा मैंने घर में बनाया है। तो हजरत ने पूछा मीठा घर में बनाया है, पैसे तो हमारे जो आते हैं वो मीठा, उसमें मीठा निकालने की गुंजाइश नहीं है, मीठा कैसे बन गया? तो बीवी ने कहा कि कई दिन हो गए जब से आप खलीफा बने हैं, ना आपकी ग़िज़ा सही है, ना आपका आराम सही है, आपको मीठा मैसर नहीं था, मैंने रोजाना की आमदनी से इतना मैंने जमा किया, एक दमड़ी मैंने जमा की, और आज जब थोड़े से ज़ायद पैसे जम गए तो मैंने उसमें से मीठा बनाया है। तो आपने मीठा तो खा लिया, फिर आपने बैतुल माल का जो जिम्मेदार है उसे आपने खत लिखा कि मेरी तनख्वाह में से इतने पैसे कम कर दिए जाएं, इसलिए कि ये मीठे के पैसे हैं और मीठे के बगैर भी जिंदगी चल सकती है। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला जिनके सिद्क़ और सच्चाई की गवाही अल्लाह ने आसमानों से दी थी, उनकी सच्चाई इतनी आसानी से नहीं मिली। उन्होंने अपने किरदार को साबित किया, उन्होंने लोगों के सामने अपने अमल को साबित कर दिया। सारी चीजें उनकी जिंदगी खुली हुई किताब की तरह लोगों के सामने मौजूद है। उनके दिन कैसे गुजरे, उनके रात कैसे गुजरे, उनके आमाल कैसे थे, उनकी मामलात कैसे थे, सब चीजें हमारे सामने, तभी जाके उनको सिद्दीक़ कहा गया। माशरे में अल्लाह ताला के दरबार में हर जगह अगर किसी इंसान को इज्जत हासिल करना है, अगर कोई ये चाहता है कि मुझे बहुत बाइज्जत बनना है, तो उसे चाहिए कि वो सच्चाई इख्तियार करे। सच्चाई के बगैर इंसान को कहीं इज्जत नहीं मिल सकती है। अगर तिजारत करता है, तिजारत के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, मामलात के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, नौकरी करता है, नौकरी के अंदर सच्चाई होनी चाहिए कि आप किस वक्त से आपको आने की जिम्मेदारी दी गई है और कब तक आप वहां पर काम करेंगे, फिर छुट्टी कब आपको दी जा रही है, फिर छुट्टी का वक्त आपको कब से वहां से निकलने का है, और फिर इस पूरे वक्त में आप कौन सा काम करेंगे, कोई वक्त आपका बेकार नहीं निकलेगा। ये सारी जिम्मेदारियां सच्चाई से मुताल्लिक़ चीजें हैं। जब एक इंसान अपने किरदार में, अपने मामलात में, अपने माशरत में सच्चाई पैदा कर लेता है और फिर अपने घर वालों के साथ सच्चाई का हमेशा मामला करता है कि जो बोलता है वही घर के अंदर करता है। बच्चों को जो हम नसीहत करते हैं वही हमारे अमल से होना चाहिए। बच्चों को नसीहत नमाज की करते हैं तो उंगली पकड़कर खुद भी मस्जिद जाना सीखना चाहिए। बच्चों को नमाज की ताकीद कर दी और बैठ दिया और घर में बैठे रहे, जो है गप्पे मारते रहे, तो बच्चे नमाजी कभी भी नहीं बनेंगे। कि अब्बा नमाज नहीं पढ़ते तो हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, अम्मी नमाज नहीं पढ़ती तो हम कैसे नमाज पढ़ेंगे। बच्चों को नमाज का हुक्म देते हैं तो पहले हम नमाजी बने, फिर बच्चों को नमाज। बच्चों के अंदर इताअत और फरमाबरदारी का शिआर कब आता है? जब हम अपने माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करते हैं। बच्चे छोटे हैं, हमारे माँ बाप भी मौजूद हैं, उनकी हम कदर करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, बूढ़े माँ बाप की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके सामने कभी हम ऊंची आवाज से बात नहीं करते हैं, उनकी बातों को टालते नहीं है, उनकी कदर करते हैं, तो हमारे बच्चे वो सीखते हैं हमसे कि अच्छा हमारा बाप कितना अच्छा इंसान है कि अपने माँ बाप से कैसी कदर करता है, अपने माँ बाप की कैसी कदर करता है। लामहला बच्चों के अंदर भी इताअत आएगी, उनके अंदर भी माँ बाप की कदर पैदा होगी। अगर हमने अल्लाह हिफाजत फरमाए अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में हमने बातचीत की, अपने माँ बाप के बात को हमने ठुकरा दिया, उनकी कदर नहीं की, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, तो अपने बच्चे भी कल के दिन हमारी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की है, हमारे बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। फितरत कभी इंसान को माफ नहीं करती है। माँ बाप का ताल्लुक ये फितरी ताल्लुक है, दीन का ताल्लुक उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। पहला ताल्लुक
معاف نہیں کرتا ہے، دین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ چاہے کوئی نماز نہیں پڑھتا، اللہ معاف کر سکتا ہے، کسی نے روزہ نہیں رکھتا، اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر ماں باپ کے اندر نافرمانی ہو گئی معاشرت کے اندر، کل بچے کھڑے ہوں گے اور اس سے ڈبل جو ہے، اس سے زیادہ قرض کے طور پر وہ نافرمانی کر کے اپنے ماں باپ دادا کا قرض چکائے۔ اس لیے کردار کی سچائی سیکھیے، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، سب چیزوں کے اندر سچائی، دینداری سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ بلندیاں بھی نصیب فرمائیں گے، کیونکہ حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہر مصیبت سے نجات دیتی ہے، ہر پریشانی سے نجات دیتی ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچ بولنے اور سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔